ہمیں اپنے خدا کا، اپنے رب کا تعارف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ انسان مدد اسی سے طلب کرتا ہے، دعا اسی سے مانگتا ہے جس سے ملنے کی کچھ امید ہو۔ اتنی سمجھ تو ایک فقیر کو بھی ہوتی ہے کہ فقیر کسی جھونپڑی میں جا کے بھیک نہیں مانگتا، اس کو پتہ ہے یہ بیچارہ اس کے اپنے حالات نظر آ رہے ہیں، جو خود مر مر کے زندگی گزار رہا ہے، بھلا میری امداد کیا کرے گا۔ لہٰذا ایک فقیر بھی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی کوٹھی میں، بڑے محل کی طرف، بڑے گھروں کی طرف جاتا ہے اور وہاں جا کے صدا لگاتا ہے، پکارتا ہے، کیوں؟ اسے امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ مال پیسے والے ہیں، ان کے پاس مال موجود ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں اپنی ضرورت ان کو سمجھا دوں، میں اپنے حالات ان کے سامنے رکھ دوں اور ان کا دل نرم ہو جائے تو مال ملنے میں، مال دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مال بہت ہے ان کے پاس، تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے۔ یہی حال ایک پختہ ایمان والے کا بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے نعمتیں مانگ رہا ہو، رزق مانگ رہا ہو، تو اس کو یہ معرفت حاصل ہونی چاہیے، اسے یہ پہچان ہونی چاہیے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ میں کسی جھونپڑی والے سے مانگ رہا ہوں، کسی دنیا کے امیر آدمی سے مانگ رہا ہوں، یا تمام جہانوں کے تمام کائنات جتنی بھی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے وہ بھی اور جو انسان دیکھ نہیں سکا وہ بھی، اس سب کے رب اور مالک سے میں مانگ رہا ہوں۔ اب مانگنے کے انداز میں فرق ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ دفتر میں کوئی کام ہوتا ہے تو اپلیکیشن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس آفیسر کو دیں تو کام ہو جائے گا، تو پھر اس کو وہ نیچے والا عملہ بتاتا ہے کہ وہ بڑے صاحب آئیں گے اتنے بجے، اور وہ ذرا مزاج کے سخت ہیں، لیکن اگر تمہاری بات کسی طرح ان سے ہو جائے اور وہ سائن کر دیں تو تمہاری فائل جو ہے نا وہ اپروو ہو جائے گی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس کو امید لگ جاتی ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت کے خزانوں کا، اللہ رب العزت کی دین کا، اللہ رب العزت کی برکتوں کا تعارف نہیں ہے۔ چونکہ پوری طرح تعارف نہیں ہے، اسی لیے مانگنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے، غیر یقینی کیفیت کے ساتھ کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں وہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، یہ کیفیت دل میں چھپی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کھل کر نہیں مانگتا۔ اسی لیے ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، حالانکہ رب سے مانگ رہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ جو ابھی کھانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بھوک سے برا حال ہے، 2 روٹیاں دے دے۔ حالانکہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ذات سے مانگ رہا ہوں، میں تو ساری زندگی کی روٹیاں مانگ سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس کا اپنا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتا ہے بس فی الحال یہی مل جائے یہی کافی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ آپ میں سے اکثر کسی نے پرندے پالے ہوں گے، کسی کو پیٹ پالنے کا شوق ہوتا ہے، کوئی بلی گھر میں پال لیتا ہے، کوئی کتا پال لیتا ہے، گاؤں دیہات والے لوگ گائے بھینسیں پال لیتے ہیں، گھوڑے پال لیتے ہیں۔ تو اتنی سادہ سی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو بندہ بھی کسی جانور کو پال لیتا ہے اس کو دانہ اور چارہ ڈالنے کی ذمہ داری وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ پالنے کا تو مطلب ہی ہے بھئی جب تک وہ جانور آزاد تھا وہ خود ہی کہیں سے کھا پی لیتا تھا، لیکن جب آپ نے پرندے کو پنجرے میں قید کر لیا، گائے بھینس کو سنگلی ڈال دی، اس کو پابند کر دیا، کتے کو رسی ڈال کر آپ نے گھر میں باندھ دیا، اب ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پیٹ ہے، جس مقصد کے لیے بھی پالا ہے، شوق کے لیے پالا ہے، حفاظت کے لیے پالا ہے، کسی اور فائدے کے لیے پالا ہے،
اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کی کھانے کی پینے کی جو ذمہ داری ہے وہ میری ہو گئی۔ حالانکہ انسان نے رزق پیدا کر کے اس کو نہیں دینا، اللہ کے دیے میں ویسے ہی اس کو دینا ہے، لیکن انسان جو کہ انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے، انسان بھی اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ جانور میں نے پالا ہے، اس کو دانہ میں نہیں ڈالنا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ کائنات کے خالق اور مالک قرآن کریم جو کہ اللہ رب العزت کی سچی حتمی اور آخری کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت خود اس کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں، خود اون کر رہے ہیں، اسے خود بتا رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں۔ بھلا اللہ کی بات پہ کسے یقین نہیں ہوگا؟ اور جو دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ یقین دلا رہے ہیں۔ کیوں؟ انسانی آنکھ کچھ اور دیکھتی ہے، انسانی آنکھ تو یہ دیکھتی ہے کہ دانہ ڈالا، زمین کے اندر بیج ڈالا، اور جو ہے وہ بارش ہوئی یا پانی دیا، فصل اگی، فصل کاٹی، اس سے پھر آگے روٹی بنی اور پھر ہم نے کچھ کھایا، ہمیں تو رزق ایسے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا مکمل تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی طاقت کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے خزانوں کا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے کھل کے مانگتا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں رٹوائی ہے۔ کیا چیز رٹوائی ہے؟ دیکھیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، باقی نفل سنتیں وغیرہ چھوڑ دیں، ویسے سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں، 5 وقت کی فرض نماز تو ہر بندہ پڑھتا ہے، اور ہر فرض کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بار بار رٹوائے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں بار بار یہ الفاظ رٹوا رہے ہیں ہمیں؟ یعنی اتنی مرتبہ رٹوایا کہ ہر رکعت میں ہر مرتبہ، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رازق ہونے کی اور اپنی دین کی طرف اشارہ بندے کو کر رہے ہیں۔ صرف ہمارے مانگنے میں کمی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی یہ جملہ عام طور پہ تو ہم نے سنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، لیکن ہم اس کو ذرا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور کھولیں گے۔